اہرام مصر تاریخ کے ترقی یافتہ علوم سائنس کا ایک نادر کرشمہ ہے۔ یہ اہرام اپنے بڑے بڑے ستونوں اور مجسموں کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی بنائے جاتے تھے۔ یہ اہرام لوگوں کو ان کے حکمرانوں کی ان کی زندگی میں شان و شوکت سے روشناس کرواتے تھے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستی اور ان پر درج پیشگوئیوں نے ساری دنیا کے سائنسدانوں، اہل علم اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے۔ اہرام مصر کی یہ عمارتیں چوکور یعنی مربع بنیادوں پر قائم ہیں اور ان کے اوپر والے حصے تکونے ہیں۔ یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری پر دنیا کے مختلف ماہرین ہزارہ سال سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اس میں بے شمار چبوترے ہیں جو ایک دوسرے پر بنے ہوئے ہیں۔ ہر اوپر والا چبوترا نیچے والے چبوترے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور اس کی سیڑھیاں باہر کی طرف کھدی ہوئی ہیں۔ ہر بادشاہ نے اپنی ممی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا علیحدہ حرم بنوایا اور ہر حرم کی تعمیر میں بہت محنت اور وقت صرف ہوا۔ ممیز یعنی مسالہ لگی ہوئی لاشوں کو نیچے گہرائی میں دفن کیا جاتا تھا۔ یہ عمارتیں حیرتوں کا سمندر ہیں اور اپنی پراسراریت کے ساتھ ایک ویران میدان میں کھڑی ہیں اور پوری دنیا کے دانشوروں کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہیں۔ راہداریوں، گزرگاہوں، خفیہ کمروں اور دفن کی گئی ممیز کے سوا پورا اہرام سالڈ سٹون سے بنا ہوا ہے۔ حرم کی بالائی چوٹی جو ایک تیز نوک کی مانند معلوم ہوتی ہے، دراصل یہ نوک نہیں بلکہ ایک وسیع چبوترا ہے جس کا ہر ضلع 18 فٹ لمبا ہے۔ آج انسان یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ جب لاکھوں انسانوں کا لشکر جن میں اس وقت کے انجینئرز، پلانرز، معمار، سپروائزر اور عام مزدور شامل تھے، ان کے رہنے سہنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کا قدیم ملک 10 لاکھ مزدوروں کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کر سکا، اور جو کچھ کھایا پیا گیا اس کی ادائیگی کس نے کی؟ مزدوروں کا کھانا کون تیار کرتا تھا؟ اناج کہاں سے حاصل کیا گیا؟ جب تمام لوگ اہرام مصر کی تعمیر میں مصروف تھے تو ان دنوں کھیتی باڑی کون کرتا تھا؟ 10 سال تو صرف پتھر کھودنے اور ان کو استعمال میں لانے پر صرف ہو گئے۔ ان اہراموں کی اندرونی تعمیر کی ساخت شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند پیچیدہ ہے، جس کی کئی سرنگیں، دریچے، پلیٹ فارم اور خفیہ زمین دوز تہہ خانے ہیں، اور حیرت کی بات، اتنا وزن ہونے کے باوجود یہ عمارت زمین میں 1 انچ بھی نہیں دھسی۔ پوری دنیا کے ماہر تعمیرات جہاں اس جیسی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے سے قاصر ہیں، وہاں یہ لوگ اہراموں کی تعمیری خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کمال کو دہرانا انسانی بس کی بات نہیں۔ کنگز چیمبر اہرام کے انتہائی اندرونی گوشے میں واقع ہے۔ اس کی چھت بڑے بڑے شہتیروں کی 2 قطاروں سے تعمیر ہوئی ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں بال برابر بھی فرق نہ آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے بنانے والے جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کے علوم سے واقف تھے، اور ان علوم کے ساتھ ساتھ انہیں ان پر مکمل عبور بھی حاصل تھا۔ کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اہراموں کی تعمیر مکمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ یہ بادشاہ یعنی فرعون اپنی قوت، طاقت و اختیارات کی بے حد حفاظت بھی کرتے تھے، اور مذہبی پیشوا ان کی پشت پر تھے جو منتظمین اور سائنسدان تھے، حتیٰ کہ مذہب اور ریاست کا یہ ملاپ موت کے بعد بھی جاری رہا۔ فرعونوں کو کیونکہ ہیرے جواہرات کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا تو یہ چیز ڈاکہ زنی کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی، اور اس طرح بہت سا خزانہ غائب ہو چکا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ان اہراموں پر جو تحقیقات ہوئیں، دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں لوٹ مار میں بھی بہت اضافہ کیا۔
لیکن اب بھی اس میں بہت کچھ بچا ہوا ہے جو عجائب گھروں میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ دنیا پر ان عجائبات کا انکشاف کیا جا سکے۔ مصر کے یہ اہرام اس روئے زمین پر ایک دلچسپ تاریخ سے متعلق ہیں جو عرصہ دراز تک اس روئے زمین کی زینت بنے ہوئے ہیں۔